آپ کتاب میں لکھ دیں گے جی وہ تو 1940 ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے آزاد اور خود مختار، لیکن وہ سامراج کے حوالے بیچ دیا، سوشل کانٹریکٹ ادھر لکھا رہ گیا۔ لکھنے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سامراج سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ویسٹرن امپائر، سارے امپائر، سارے مغربی طاقتیں، مغرب طاقتیں جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور یہاں پاکستان میں حکومت ان کی تھی جو سامراج کے پٹھو تھے۔ جی یہاں کا جو رولنگ کلاس ہے اس کے اور یہاں کے عوام کے بنیادی مفادات میں تضادات ہیں۔ رولنگ کلاس یہ رہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، احکامات وہ وہاں سے حاصل کریں گے، یہاں تقریریں ہم لوگ کریں گے، جمہوریت جمہوریت، عوام سندھی قوم، فلانا فلانا سندھو دیش فلانا کرتے رہیں گے، آرڈرس تو ہم ان کے مانتے رہیں گے، اور ہم اسلام اسلام کرتے ہوئے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے اور ان کے آدمی بن کر ان کے ساتھ کرتے رہے ہوں گے۔ مثلا یہ ہے کہ یہ جو رولنگ کلاس بنا بیٹھا ہے اس کی انٹرسٹ بنیادی طرح عوام دشمن ہے، یہ کبھی عوام کو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہمارے سندھی بھوتار بیٹھے ہیں، یہ حکومت کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے دے ناٹ رولنگ، وہ دہشت گرد ہیں، سامراج کرتا ہے، یہ ہمارے آدمی ہیں، ان کی بیعت کرو، حکومت یہ کریں گے، تم آگے بڑھ کے کہو کہ منسٹر ہے، وہ منسٹر ایسے بیٹھے ہیں، ڈمی گورنمنٹ ہے، کچھ بھی پاور نہیں ہے، سارے شہروں میں ادھر ادھر ڈاکہ پرچار تباہی برباد۔ اچھا، آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ڈاکہ ہر طرف ہے، لوٹ مار ہے، لیکن دوسری طرف لوگ کہتے ہیں جی آج کل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے، تو میڈیا میں یہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جو آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں یہ میڈیا میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میڈیا کو تو لوگ بڑا وائبرنٹ کہتے ہیں، بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میڈیا کی وائبرنسی محدود ہے، یہ لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں نا، تو میڈیا لمیٹڈ کمپنی ہے۔ ایم کیو ایم کا میڈیا نام لے سکتا ہے کہ 1988 سے ایم کیو ایم نے کتنے قتل کیے ہیں، کتنے میساکرز کیے ہیں، ان کے کتنے قاتل کتنے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا 12 مئی کو کیا، کس تباہی کو کیا، آج کیا کر رہے ہیں، کتنے بلین ٹریلینس کی ملکیت ان کی کھا گئے ہیں، زمینیں بیچ کے کھا گئے ہیں، سمندری کنارہ بیچ دیا ہے اور تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا ہے، سندھ کو بیچ ڈالا ہے۔ کین یو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ نہیں، ابھی آپ نے کہہ تو دیا نا، یہ ابھی آپ نے کہہ تو دیا ہے۔ میں ابھی سننے کے لیے میں رہوں گا کہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ اور شہر کراچی جو ہے ہمارا شہر نہیں رہا، ہاں کراچی شہر ہمارا نہیں رہا، ادھر ہم اجنبیوں کی طرح ہوتے ہیں، قابض ہو گئے اور وڈیرے دیکھ رہے ہیں اس طرح دان نکو سے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ڈمی کلاس ہے۔ دس کلاس از ناٹ کمپیٹنٹ رول، یہ سامراج کے کہنے پر چلتا ہے، ابھی آنکھ دکھاتا ہے کہ بیکٹ کرتا ہے، یہ جو کلاس ہے کرتا ہے، اس کلاس سے مراد ہے فیوڈل اور لینڈ لارڈ اور انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ دار، اس کی طرف اشارہ آپ کا؟ ان کے ایجنٹ لوور مڈل کلاس بھی، لمپن پرولیٹیریٹ بھی ہوتا ہے، لمپن پرولیٹیریٹ، لمپن غلام لوور کلاس، جو ان کے پیچھے بازاروں کے پیچھے چلتا ہے، خانوں کے پیچھے چلتا ہے، سرداروں کے پیچھے چلتا ہے، ایسے محنہ نس کرتا جاتا ہے، کتنا بھی پڑھ جائے۔ رسول بھائی پلی 50 PhD کرے، ایک وڈیروں کو دکھا جناب علی صاحب کیا دیتے ہیں مجھے، چلو جی پلی صاحب آپ کو ایڈوائزر بنا دیتے ہیں، ہاں جی ایڈوائزر بن گئے، وہ جیسے جام ساکی صاحب ایڈوائزر بن گئے تھے، بن گئے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ جو بکاؤ مال بن جاتے ہیں، جب تک یہ کریکٹر چینج نہیں ہوتی، یہاں کوئی جنا پیدا نہیں ہوتا، گاندھی پیدا نہیں ہوتا، آدمی جنا کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیڈیل ہیں ہمارے؟ بالکل، میں اپنی بات کرتا ہوں، جنا آپ کی آئیڈیل ہے؟ میں ساری عمر جنا کے خلاف رہا ہوں ہمیشہ، یعنی جو پاکستان بننے سے کے بعد جو ہماری کمیونسٹ پارٹی وہاں آئی تھی، وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا پیغام لے کے نہیں آئی تھی، وہ اینٹی جنا، وہ جو کانگریس والا مسلک تھا وہ لے کے آئی تھی، کہتی تھی یہ کمیونسٹ پارٹی ہے، لیکن وہ اصل میں وہ وہاں کی کانگریس کا جو پیغام تھی وہ لے آئی تھی، جنا بدماش ہے۔ لیکن جب میں نے اسٹڈی کیا، آئی چیلنج ایوری بڈی، یہ چیلنج میں نے بمبئی میں، کلکتے میں سب لوگوں کو دیا ہے کہ پاکستان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ گاندھی اور نہرو کوئی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آئیے ایک بڑی ڈبیٹ کریں، لاہور میں، کراچی میں، کلکتے میں، بہار میں، لکھنؤ میں، ہر جگہ میرے سامنے آئے، مجھے بتائیں کس نے مجبور کیا جناح کو 1919 میں، 1935 میں، اس کے بعد 88 45، وہ تو روز کہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی حق نہیں دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارا فراڈ ہے، کلاس وہ آیا ہی نہیں، یہ 2 کوڑی کے آدمی تھے، یہ غلام بنا آ رہا ہے۔ جناب ایوب صاحب تھے بریگیڈیئر جب آیا تھا، اس وقت 5 سال کے اندر وہ فیلڈ مارشل بن گیا۔ ایوب نے پاکستان میں صرف ایک آدمی نے سامراج کے خلاف بغاوت کی، اس نے ناتا توڑا، ان کو بڑا بیر جو ہے اڈا تھا وہ خالی کروایا، امریکہ کو چیلنج کیا، دورسوں کو مروا دیا۔
ایک تھا، اس کے خلاف بغاوت کر دی. یہ جو آپ کہتے ہیں جمہوری جدوجہد ان کے خلاف تھی، یہ امریکن جدوجہد تھی، 13 ستاروں والی جدوجہد تھی، جس کے ذریعے کو کر کے جنرل یحییٰ نے اس کا تختہ الٹا. چلیں بہرحال ایک بات پلیجو صاحب نے اچھی کہی ہے کہ ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے. اگر قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہمیں مل جائے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک دوبارہ وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.